مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. انسان اشرف الخلق ہے، مخلوقات میں بڑا ہے، اس لیے اس کا ایک خاص ضابطہ بنایا اور اس ضابطے کا قرآن مجید نے ذکر بھی کیا، پورا ذکر کر دیا کہ کہاں سے شروع کرتے ہیں اور کہاں تک لے جاتے ہیں۔ یہ بھی کہہ دیا کہ ہم کبھی عمر زیادہ دے دیتے ہیں، کبھی کم دے دیتے ہیں، تو ہر آدمی کو یہ احساس ضرور ہے کہ پیدا کرنے والا خالق ہے۔ اب وہ کیسے پیدا کرے، کس کو کہاں پیدا کرے، کتنی عظمت دے، کتنا جلال دے، یہ اس کی مرضی ہے۔ انسان تو کوشش کرتا ہے، یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ کہہ دے کہ یہ کام کر لو گے تو عزت دے دوں گا، اگر یہ نہیں کرو گے تو نہیں دوں گا۔ یہ بھی تقدیر مبرم اور تقدیر معلق یہی ہے، ایک تو فیصلہ کر دیا کہ یہ کر دینا ہے، تمہاری مرضی شامل نہیں ہے۔ کہاں پیدا ہونا ہے کسی سے نہیں پوچھا گیا، کس گھر میں پیدا ہونا ہے، کس خاندان میں پیدا ہونا ہے، غریب کے ہاں یا امیر کے ہاں، کسی بچے کو پوچھا نہیں جاتا کہ کہاں پیدا کیا جائے۔ یہ تقدیر مبرم ہے، فیصلہ شدہ تقدیر ہے کہ وہ چاہتا ہے جہاں چاہت پیدا کرتا ہے۔ لیکن اس کے بعد کچھ تقدیر معلق بھی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اگر محنت کر لو گے تو یہ پھل دے دیں گے، اگر پڑھو گے تو تعلیم کا پھل دے دیں گے، اگر محنت کرو گے تو روزی اچھی دے دیں گے، یہ ہے احتیاط سے رہو گے تو صحت دے دیں گے، اگر بے احتیاطی کرو گے تو مرض کا شکار ہو جاؤ گے۔ یہ مقدر کر دی ہے اس نے، فیصلہ اسی کا ہے، لیکن اس فیصلے کے درمیانی جو زاویے طے ہوتے ہیں وہ انسان کے ساتھ طے ہوتے ہیں۔ یہ اس لیے اور اسی پر سزا و جزا ہے، جزا بھی اسی پر ملے گی۔ جہاں فیصلہ نہیں ہے وہاں سزا نہیں ملے گی۔ کسی سے نہیں پوچھا جائے گا قیامت میں کہ آؤ میدان میں کھڑے ہو جاؤ، صاحب میرے بتاؤ اس گھر میں کیوں پیدا ہو گئے تھے، نہیں پوچھا جائے گا، کیونکہ پیدا تو اس نے کر دیا۔ وہ تو کہتا ہے کہ میں خالق ہوں، لیکن یہ ضرور کہے گا کہ پیدا ہو کے تم نے کیا کیا، اور جب تک ہمت نہیں دی پوچھتا بھی نہیں ہے۔ بچپن کو نہیں پوچھتا، جب تک ہمت دی، جس کام کی ہمت دی اتنا پوچھا ہے۔ قرآن برملا کہتا ہے کہ یاد رکھ لیجئے ہم پوچھتے اتنا ہی ہیں جتنی استطاعت دیتے ہیں، استطاعت نہ ہو تو پوچھتے ہی نہیں ہیں۔ اور یہ بات بڑی واضح ہے کہ یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ بچہ تھا تو نماز بھی فرض نہیں تھی، روزہ بھی فرض نہیں تھا، حج بھی نہیں تھا، کہا نہیں تمہیں ابھی آزادی ہے۔ اب اتنی عمر میں آؤ گے تو نماز بھی فرض ہو جائے گی، روزہ بھی فرض ہو جائے گا، استطاعت ملے گی۔ پیسہ نہیں ہے تو حج فرض نہیں ہے۔ یہاں تک قرآن کہتا ہے مَسْتَطَعْتُمْ إِلَيْهِ سَبِيلًا، استطاعت رکھو آنے کی تو دے دیں گے، پھر حج فرض ہے۔ قرآن نے حج کے فرض کے ساتھ شرط لگا دی، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کی طرف سے مومنوں پر حج فرض ہے، لیکن اس کے لیے جو وہاں جانے کی استطاعت رکھتا، یہ شرط لگا دی۔ جو نہیں جا سکتا اسے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم پر حج آیا تھا تو تم نے کیا کیوں نہیں، سوال نہیں ہوگا۔ یا امام ابو حنیفہ علیہ نے فرماتے ہیں بیمار آدمی جو چل نہ سکتا ہو، جا نہ سکتا ہو، سفر نہ کر سکتا، اس پر بھی حج فرض نہیں ہے۔ دولت ہو بھی تو حج فرض نہیں ہے، کیوں کہ استطاعت جانی بھی ہونی چاہیے، مالی بھی ہونی چاہیے، دونوں استطاعت ہوتے ہیں۔ تو دیکھیے کتنا آسان مذہب ہے، کتنی سہولتیں دیتا ہے، کوئی چیز نہیں، بے ہوش ہو گئے ہو تو نماز معاف ہو گئی ہے، عورت پر ایک دن آ گئے ہیں تو نمازیں معاف ہیں،
تو کہا ہم فرض بھی کرتے ہیں لیکن دیکھ کے کرتے ہیں کہ کس پر کرنا ہے اور کس پر نہیں کرنا۔ اب جب وہ فیصلہ کرے کہ یہ فرض ہے اور آدمی نہ کرے تو پھر سوچئے کہ وہ فیصلہ درست کر رہا ہے یا آدمی درست کر رہا ہے، پھر سوچنے کی بات ہے۔ پھر وہ پوچھے گا بھی کہ یہ دیا تھا کیوں نہیں کیا، زبان دی تھی کہاں استعمال کی، بولنا تو تمہیں کہا تھا بولو تو کہاں بولتے رہے ہو، کان دیے تھے کہاں سنتے رہے ہو۔ یہ قوت کے فیصلے ہیں اور قدرت کے فیصلے ہی حتمی فیصلے ہوتے ہیں۔ میرے دوستو اسی طرح کہا کہ ہم جس کو چاہیں نبی بناتے ہیں، جس کو چاہیں نہیں بناتے۔ نبی بنانا بھی تمہارا کام نہیں ہے، یہ کوئی ہمت نہ کرے کہ نبی بننے کی کوشش کرے، کتنی عبادت کرتا جائے، ظاہری میں نبی سے بھی زیادہ عبادت کر رہا ہو، ہر وقت دے رہا ہو، لیکن نبی نہیں، کیونکہ کہا یہ ہمارا فیصلہ ہے کہ اللہ جانتا ہے سیجعل رسالتہ کہ اپنی رسالت کہاں رکھنی ہے، اپنا پیغام کس کو، کیونکہ پیغام میرا ہے لے کے جانا، اس لیے مجھے فیصلہ کرنا ہے کون لے کے جائے گا، فیصلہ یہی کرنا ہے۔ یہی چیز ساری جگہ کارآمد ہے۔ دیکھیے ولی بھی کوئی دعویٰ نہیں کرتا کہ میں ولی ہوں، ولی کی خواہش رکھتا ہے کہ ولی بن جاؤں، لیکن فیصلہ وہی کرتا ہے کہ میرا ولی کون ہے، فیصلہ اسی کی طرف سے نافذ ہوتا ہے کہ یہ ولایت ہے۔ صحابی اسی کے فیصلے سے بنے تھے اور ولی بھی اسی کے فیصلے سے بنتا ہے، اس لیے ولایت کے لیے بھی شرط دعویٰ نہیں ہے، اللہ کا حکم ماننا ہے۔ جتنا حکم انسان مانتا جائے گا اتنا ہی قرب آتا جائے گا، اور جس کا نام ہی ولی، ولی کا معنی قریب ہونا ہے، ولی کا عربی میں معنی ہی قریب ہونا ہے کہ جو قریب تر ہو جائے وہ ولی ہے۔ تو مقصد ہوا ایک انسان نماز پڑھ کے قریب ہوتا ہے، ایک روزے رکھ کے قریب ہوتا ہے، ایک ہمہ جیت پوری زندگی میں قریب ہو جاتا ہے، اللہ کہتا ہے یہ میرا ولی ہے کہ ہر وقت میرے قریب ہو گیا ہے، اس کا قدم بھی میرے بغیر نہیں اٹھا، اس کی زبان بھی میرے حکم کے بغیر نہیں کھلی۔ یہی کہا۔ دیکھیں کچھ ولی پیدا ہوتے ہی ولی ہوتے کہ اللہ نے بھیجے ہی ولی، کچھ گناہگار پیدا ہوتے، کتنے اولیاء کرام میں ہیں جو برائیاں کرتے رہے بعد میں نیکی پر آئے تو امام بن گئے۔ حضرت جنید بغدادی جیسا ولی کہاں پیدا ہوگا، کہاں پیدا ہوگا؟ داتا گنج بخش علیہ الرحمہ سے پوچھئے کہ جنید بغدادی کہاں تھے، قدم قدم پہ ان سے لے کر بات کرتے ہیں، ان کی روایت کرتے ہیں، لیکن بڑی عمر میں آ کر نیکی کی طرف آئے۔ جب آئے تو قدرت کہتا ہے ان الحسنات یذھبن السیئات، فرمایا نیکیاں کرنے لگ جاؤ گے تو پچھلی برائیاں مٹا دیں گے، وہ برائیاں مٹ جائیں گی اگر نیکیوں کی طرف، کیونکہ نیکی برائی کو کھا جاتی ہے۔ فرمایا نیکی کرو گے تو برائیاں پچھلی کی ہوئی بھی معاف کر دیں گے، کیونکہ ہم تو تمہاری زندگی کے آخر پہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ نیک آیا ہے یا بد آیا، یہ تمہیں گزارنا ہے، وقت تمہیں گزارنا ہے۔ تو ولی کبھی نیک آئے، کبھی دنیا میں آ کے نیک ہو گئے، صحابہ کرام بھی اسی طرح ہے، کتنے عرصہ کچھ مسلمان نہیں رہے، کوئی 60 سال کا مسلمان ہو۔ حضرت حسان بن ثابت رسول اللہ کے دربار کے شاعر ہیں، آج تک نعت خانوں کے امام ہیں کہ سب سے پہلے نعت انہوں نے لکھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سنی بیٹھ کر، 60 سال کے تھے مسلمان ہوئے، 60 سال کے تھے مسلمان ہوئے۔ قدرت نے کہا 60 سال کفر میں گزار دیے ہیں، بادشاہوں کی تعریف، شاہ غسان کی، ہیرا کی تعریف کرتے رہے ہو، اب میرے رسول کی تعریف کرو۔ اور پھر اتنا موقع دیا کہ 60 سال ہی بعد میں زندہ رہے، 120 سال عمر پائی۔
قدرت نے کہا وہ 60 سال اس 60 سال پہ قربان کر دیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ قدرت کا جب فیصلہ آ جائے تو نیکی آ جاتی ہے، لیکن نبی کے بارے میں ایمان یہ ہے کہ وہ پیدا ہوتے نبی ہوتا۔ یاد رکھ لیجئے، نہ ولی اس زمرے میں آتا ہے، نہ صحابی اس زمرے میں آتا ہے، نبی پیدا ہوتے ہی نبی ہوتا ہے، اعلان جب چاہے کرے، اعلان جب حکم ہوتا ہے تو کرنا۔ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ کی آیت اترے تو پھر اعلان ہوتا ہے نا۔ رسول اللہ قرآن کہتا ہے جو ہم نے آپ کو حکم دیا اس کو کھول کے بیان کر دیجیے، حکم آیت آ گئی قرآن کی، کھل کے بیان کیجیے۔ آپ اسی وقت پہاڑی پہ چلے گئے، لوگوں کو بلا لیا کہ آؤ سنو کہ میں نبی ہوں۔ پہلے بھی تھے غار حرا میں، تو پہلے ہو آئے تھے، جبریل تو پہلے ہی آ گیا تھا، یہ تو 3 سال بعد کا واقعہ ہے۔ غار حرا میں نبوت کا اعلان ہو چکا تھا اور 3 سال بعد فاران کی چوٹی پہ آ کے کہا کہ مجھے مانو میں نبی۔ کیوں کہ اس وقت کہا تھا کہ ہم جو دیتے ہیں لے لو، اور اس وقت کہا تھا جو دیتے ہیں اسے بیان کر دو۔ قانون یہ ہے فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، کھل کے بیان کیجئے جو ہمارا حکم ہے، تو بیان کر دیا۔ تو معلوم ہوتا ہے نبی نبی ہوتا ہے، اعلان جب چاہے کرے۔ یہ بڑا شرف ہوتا ہے میرے دوستو کہ کوئی ولی بھی پیدا ہوتے ہی ولی ہو، یہ بہت بڑا شرف ہوتا ہے۔ اس سے بڑا شرف نہیں ملا کہ پیدائشی ولایت میں ہو۔ میرے دوستو آج جس کا میں ذکر کرنے چاہتا ہوں حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، پیدا ہوتے ولی تھے، پیدائش کے ولی تھے۔ تاریخ کہتی ہے کہ پیدا ہوئے رمضان کا مہینہ تھا، چاند نکلا ہے یا نہیں نکلا یہ اختلاف ہو گیا تھا جیلان میں کہ چاند نکلا ہے روزہ شروع ہوا یا جس طرح ہمارے ہاں ہو جاتا ہے اختلاف۔ اس وقت تو لیبارٹریاں بھی نہیں تھی، آبزرویٹریاں بھی نہیں تھی، آنکھوں سے دیکھنا تھا، تو اختلاف ہو گیا۔ آپ کے والد گرامی کے پاس لوگ آئے کہ کیا کریں، کیا ہو گیا ہے؟ کہا، فرمایا رات ہمارے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے، اس نے ماں کا دودھ نہیں پیا ہے، دودھ نہیں پیا۔ معلوم ہوتا ہے رمضان شروع ہو گیا۔ یہ ہے جو عطائت سراپا ہو جائے، جو سراپا عطائت بن کے آئے۔ مخدہ مقامی خود کہا کہ میرا تو مقام ہی وہاں ہے، میرا تو ذکر بھی وہاں سے ہے۔ کیوں؟ ایک وجہ بتا دی، ولایت کی بنیاد خود بتائی۔ فرمایا یاد رکھو انا قدم النبی بدر الکمالی، فرمایا ہر ولی میرے ساتھ چلے گا، میرے قدم ہوں گے ولیوں کی گردن پر، لیکن یاد رکھو میں کہاں چلوں گا؟ انا قدم النبی بدر الکمالی، میں رسول اللہ کے قدم پہ چلوں گا۔ بتا دیا ولایت کی انتہا یہ ہے کہ رسول اللہ کے قدموں پہ چلو، کھل کے بتا دیا، کوئی شک و شبہ نہیں رہنے دیے۔ یہ ہے زندگی کا خاندان بھی اچھا۔ خود کہتے ہیں میں اجمی ہوں، عربی نہیں ہوں، خود کہتے ہیں جب میں بغداد میں تھا تو میں تقریر نہیں کرتا تھا، پڑھتا ہی تھا۔ 18 سال کی عمر میں بغداد گئے ہیں، 33 سال کوئی تقریر نہیں کی، 51 سال کی عمر ہو گئی تھی، لوگوں کو خبر ہی نہیں تھی کہ یہ عالم ہے کوئی تقریر کرے، کسی سٹیج پہ نہیں آئے، کسی ممبر پہ کھڑے نہیں، 33 سال گزارے ہیں۔ اور حیرت ہے مفسرین لکھتے ہیں 33 سال پڑھتے ہی رہے، کوئی دروازہ علم کا ایسا نہیں ہے جس پر دستک نہیں دی، کوئی یار نہیں ہے کہ میں کون ہوں، یہ ایک استاد ہے، عام استاد ہے، اس کے دروازے پہ بھی گئے، علم کی تلاش میں گھومے ہیں پورے بغداد میں۔ بغداد مرکز علم تھا، سب سے بڑا شہر تھا، گھر گھر گئے،
ان کے اساتذہ کی فہرست پڑھیے، سینکڑوں نام ہیں، یہ بھی تھے یہ بھی تھے، کسی سے 2 لفظ پڑھے، کسی سے 10 لفظ پڑھے، کسی سے 1 کتاب پڑھی، پڑھتے ہی چلے گئے۔ 51 سال کی عمر ہو گئی کہ تقریر نہیں کر رہے تھے، 33 سال علم پڑھا ہے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کاش ہمارے دور کے بھی صوفیہ اتنا پڑھنے لگ جائیں۔ 18 سال کا جوان آیا ہے، 33 سال پڑھتا رہا۔ 51 سال کی عمر تھی کہ سوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، فرمایا عبد القادر میرے دین کی تبلیغ کیا کرو۔ ارشاد ہوا کہ تبلیغ کیا کرو۔ کہتے میں نے کہا حضور تبلیغ تو میں کرنا چاہتا ہوں، انا عجمی، میں عجمی ہوں، میں تو عجم کا ایران سے آیا ہوں، میں تو جیلان سے آیا ہوں، اور یہ بغداد عربوں کا شہر ہے، یہ تو عرب ہیں، سارے لوگ عرب ہیں، میں عجمی ہوں، میری زبان ان کے سامنے کیسے کھلے گی؟ میں کس طرح عربی بولوں گا، یہ سمجھیں گے کیسے؟ میں تو فارسی بولتا ہوا آیا ہوں، میں تو وہاں سے فارسی زبان، مادری زبان میری فارسی ہے، وہاں سے آیا۔ اور حیرت کی بات آپ دیکھیے، آپ کا دیوان بھی موجود ہے فارسی کا، شعر بھی فارسی میں کہتے تھے، دیوان بھی موجود ہے فارسی میں، کہ فارسی میں کتابیں بھی فارسی میں لکھی۔ کہا میں کہ یا رسول اللہ میں ان عربوں کے سامنے گفتگو کیسے کروں؟ میری عربی اتنی فصیح نہیں ہے، اتنی تیز نہیں ہے جیسے ہے۔ فرمایا اس کا سامان ہم کر دیتے ہیں، اس کا علاج کرتے ہیں۔ فرمایا میرا منہ کھول کے لعاب دہن ڈالا، لعاب دہن ڈالا، اور فرمایا عبد القادر اب تبلیغ کرو، جاؤ تبلیغ کرو۔ پھر وہ بولے ہیں، وہ کہے ہیں کہ عرب بھی حیران ہو گئے، معلوم ہوتا ہے سیدھا فیض لیا، سیدھا فیض لے کے آئے ہیں، کہ عرب بھی حیران ہو گئے تھے کہ یہ عربی کیسے ہے کیسے ہے۔ پھر جو خط لکھے ہیں بعد میں مختلف لوگوں کو، وہ سارے عربی میں ہیں، سارے عربی میں ہیں۔ فارسی سے شروع کیا، عربی میں چلے گئے۔ معلوم ہوتا ہے جس پر کرم کا فیصلہ قدرت کر لیتی ہے، اس کے اسباب خود مہیا کر دیتی ہے، خود اسباب مہیا کرتی ہے۔ یہی میں کہہ رہا تھا، فیصلے رب کے ہوتے ہیں، فیصلے خالق کے ہوتے ہیں، کس کو کیا دینا ہے۔ اور کسی کو دیے ہوئے کا انکار کرنا ایسے ہی ہے جیسے رب کی نعمت کا انکار کرنا، کہ قدرت دے رہی ہے، قدرت کا فیصلہ ہے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر 40 سال تبلیغ کی ہے، 51 سال کی عمر پائی ہے، 40 سال بغداد کی سرزمین پہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ نے وہ کچھ کیا ہے کہ بادشاہ سے لے کر عوام تک ہل گئے۔ گفتگو بڑوں سے ہو پھر بھی کی ہے، کسی کے دروازے پہ نہیں گئے، ہر علم کے دروازے پہ دستک ضرور دی ہے، کبھی بادشاہ کے دروازے پہ نہیں گئے، جانے سے انکار کرتے۔ آتے رہے لوگ محفل میں، لاکھوں کے مجمع میں تقریر کرتے رہے۔ اب شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ تقریر کرنے میں وہاں کوئی آلہ صوت نہیں تھا، کوئی لاؤڈ سپیکر نہیں ہوتا تھا، تو آواز لاکھوں میں کیسے پہنچتی تھی؟ اس زمانے میں رواج یہ تھا کہ بات پہنچانے کے لیے ایک آدمی بولتا تھا، دوسرا سن کے بول دیتا تھا، تو آگے آگے آواز پہنچاتے تھے، یہ طریقہ ہوتا تھا۔ حضرت شیخ کو اتنا بڑا مجمع ملتا تھا کہ اتنے آدمی کتنے مقرر کیے جائیں جو آخر تک پہنچے۔ قدرت نے کہا ہم انتظام یہ بھی کر دیتے ہیں، جب ہم نے مقرر کیا ہے تو خود ہی انتظام کرتے ہیں۔ حضرت شیخ لکھ رہے ہیں، محدث ہیں بہت بڑے، وہ لکھ رہے ہیں کہ جو پہلی صف کا آدمی سنتا تھا آخری کا بھی وہی سنتا تھا۔ بتا دیا جس کا فیض ہم نے جاری کرنا ہوتا ہے اسباب بھی خود مہیا کرتے ہیں۔
اسباب بھی قدرت دیتی ہے۔ اور تبلیغ کی میرے دوستو پوری تعلیمات پڑھ لیجئے، کتابیں ان کی آج بھی چھپتی ہیں، پوری شریعت ہے، شریعت پہ عمل ہے، ایک ایک قدم شریعت کا ہے، حتیٰ کہ صحابہ کرام کا ذکر ہے، جہاں تک کہا بغداد کی سٹیج پہ کھڑے ہو کر کہ یاد رکھو نجات کا وسیلہ صرف اور صرف ایک ہے کہ صحابہ کا دامن تھام لو۔ میرے دوستو جانتے تھے کہ دین کہاں سے آ رہا ہے، دین کس طرف سے آ رہا ہے، اس کیفیت کو جانتے تھے۔ میرے دوستو یہ تھی کیفیت۔ تو کیا تھے؟ گھر سے نکلے تو ایک طالب علم نکلے تھے، گھر سے جو گئے تھے باپ فوت ہو چکا تھا، یتیم بچہ تھا، 2 بھائی تھے، ایک چھوٹا تھا ایک آپ تھے، 2 ہی تھے۔ ماں کہنے لگی، ماں سے ایک دن کہا کہ ابا امی جان جانا ہے مجھے پڑھنے کے لیے، یہاں کے عالم تو پڑھ لیے سارے، اب بغداد جانا ہے کیونکہ مرکز علم وہ ہے۔ ماں کہنے لگی مجھے اعتراض نہیں ہے، لیکن ہمیں کس کے حوالے چھوڑ کے جاؤ گے؟ ایک چھوٹا بھائی ہے اور میں ہوں، تو کیا ہوگا؟ تم 18 سال کے ہو گئے ہو، تمہیں اب کمانا ہے، کرنا ہے۔ تو کہنے لگے اماں جان کیا اس خاطر علم چھوڑ دوں، علم کی طرف؟ کہنے لگی نہیں، میں تمہیں علم سے نہیں روکتی۔ میرے دوستو ماں کا کردار دیکھو، ماں کی ہمت دیکھو کہ ایک جگہ سے چھوڑ رہے ہیں اور ماں کہہ رہی ہے جاؤ جاؤ، اجازت ہے، نکل جاؤ، کیونکہ تمہاری تڑپ علم کی میں نے دیکھ لی ہے اور یہ امانت ہے تمہاری، تم جاؤ۔ کیا والد گرامی علیہ رحمہ کا شعر ہے اس پر کہ مگر بیٹا بھی چونکہ شجر احمد کا گلے تر تھا، مگر بیٹا بھی چونکہ شجر احمد کا گلے تر تھا، اسے شوق حصول علم دینی ہی سراسر تھا، کہ پڑھنا ہے علم۔ ماں نے کہا جاؤ، چلے جاؤ۔ میرے دوستو ایسی ماں ایسے ہی بزرگوں کو ملتی ہے۔ بھیجنے کے لیے کہا کہ بیٹا یاد رکھو تیرے والد کا جب انتقال ہوا تھا تو 80 دینار وراثت میں آئے تھے، 80 دینار ہیں ساری وراثت تیرے باپ کی، تو 2 بھائی ہو، 40 تمہارے حصے آتے ہیں، اس لیے 40 میں پرو دیتی ہوں گدڑی میں کہ تم اپنا لے جاؤ، 40 اپنے بھائی کے لیے چھوڑ جاؤ۔ ماں نے سمجھا دیا کہ بیٹا حقوق کی ادائیگی گھر سے شروع ہوتی ہے، حقوق ادا کرنے گھر والوں کا کام ہوتا ہے۔ گئے، روانہ ہو گئے۔ مجھے حیرت ہے اس لمحے پر کہ جب ماں نے الوداع کہا ہوگا، مامتا تڑپی تو ہوگی کہ بیٹا جا رہا ہے، دروازے تک آئی، الفاظ آتے ہیں روایت کے کہ دہلیز پہ کھڑی ہو گئی گھر کے، کہنے لگی بیٹا جاؤ تمہیں اجازت دیتی ہوں، میں علم کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنتی، میں علم کا راستہ روکنا نہیں چاہتی، چلے جاؤ، میں یہاں تمہیں الوداع کہہ رہی ہوں۔ اور ایک جملہ کہا کہ بیٹا یہ میری آخری حد ہے، میں مسلمان عورت ہوں اور مسلمان عورت کی آخری حد دہلیز ہوتی ہے، اس سے آگے نہیں نکلتی، میں باہر آ کے تمہیں الوداع نہیں کہہ سکتی، میں پردہ دار خاتون ہوں، یہاں سے الوداع کہہ رہی ہوں، جاؤ اللہ کے حوالے کر رہی ہوں، لیکن بیٹا یاد رکھو اب تیری میری ملاقات نہیں ہوگی۔ ماں کا کشف دیکھیے، ماں کی ہمت دیکھیے، کہہ رہی ہیں کہ تیری میری ملاقات نہیں ہوگی، لیکن بیٹا گھبرانا نہیں، جنت میں ہوگی۔ ماں کو یقین ہے کہ بیٹا جہاں بھی جائے گا جنت کا حقدار بن کے آئے گا۔ ماں کہہ رہی جنت میں ملاقات، اور تاریخ کہتی ہے ملاقات نہیں ہوئی۔
ماں کا کہا سچا نکلا۔ بغداد جانے کے بعد والدہ کافی عرصہ جیتی رہی لیکن حضرت شیخ کی ملاقات نہیں ہوئی۔ یہ تھا قربانی کے جذبے، یہ تھا زندگی کا حصہ۔ چلے راستے میں آپ نے سنا کہ لوٹ لیا قافلہ، قافلے پیدل چلتے تھے، کوئی ڈاکو پڑ گئے لوٹ لیا، ہر ایک سے جو مال تھا چھین لیا۔ ایک ڈاکو حضرت شیخ کے پاس بھی آیا، 18 سال کا جوان ہے، اس نے کہا اس کے پاس کیا ہوگا، اس زمانے میں دولت تو بڑا مشکل میں رہا تھا۔ ایسے ہی پوچھ لیا کہ بیٹا تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ کہنے لگے 40 دینار ہیں۔ وہ سمجھنے لگا ویسے بچہ مذاق کر رہا ہے، چلا گیا۔ دوسری دفعہ پوچھا، پھر کہا، پکڑ کے اپنے سردار کے پاس لے گیا کہ یہ بچہ یہ کہتا جاتا ہے میرے پاس دینار ہیں اور اتنے قیمتی دینار ہیں، اتنی دولت اس کے پاس ہے، بچہ چھوٹا سا ہے۔ اس نے پوچھا کہ سچ کہتے ہو؟ کہا ہاں۔ نکال دیے، ادھری میں سیے ہوئے تھے، ماں نے سنبھال کے سی دیے تھے کہ گر نہ جائیں راستے میں، احتیاط کی تھی ماں نے، نکال کے رکھ دیے۔ سردار کہنے لگا یہ تم نے بتایا کیوں؟ تم نہ بتاتے تو ہمیں تم پر شک ہی نہیں تھا کہ 10 دینار ہے، ہمیں تو تم پر شک بھی نہیں ہو سکتا تھا، یہ کیسے نکال دیے؟ فرمایا تمہیں خبر نہیں ہے جب میں گھر سے چلا تھا تو میری ماں نے مجھ سے کوئی اور وعدہ نہیں لیا تھا، یہی کہا تھا حل تواعدنی علی ترک الکذب، کیا مجھ سے وعدہ کر کے جاتے ہو کہ جھوٹ نہیں بولو گے؟ ماں کا سوچیے آج کی ماں کے لیے کیا نصیحت ہے، آج کی ماں کے لیے کیا نصیحت ہے کہ بچہ دیار غیر جا رہا ہے، ملک چھوڑ کے جا رہا ہے، دور جا رہا ہے، ملنے کا امکان بھی نہیں ہے۔ یہ تو نہیں کہا کہ وہاں سے کما کے بھیجنا، میں اکیلی رہ گئی، یہ تو نہیں کہا کہ وہاں سے دولت بھیج دینا، فرمایا سچ بولتے رہنا جہاں بھی رہنا، سچ بولتے ہیں۔ فرمایا میں سچ بول رہا ہوں اس لیے کہ اپنے ماں سے وعدہ کر کے آیا، یہ وعدہ ہے۔ سردار قدموں پہ گر پڑا، ڈاکوؤں کا سردار قدموں پہ گر پڑا، کہنے لگا آپ اپنی ماں کے وعدے کو نہیں بھولتے، میں اپنے رب کے وعدے کو بھولا ہوں۔ وہ کہتا ہے سچ بولو، وہ سچائیوں کا حکم دیتا ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ سچ بولا کرو۔ فرمایا علیکم بالصدق، تم پر سچ بولنا لازم ہے، حدیث مبارک ہے۔ ایاکم والکذب، خبردار جھوٹ نہیں بولنا ہے، دونوں حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے، سچ بولنا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا اور قدرت کا فیصلہ ہے کہ نبی کی صفت پہلی سچائی ہوتی ہے، پہلا کام ہی نبوت کا سچائی ہوتا ہے۔ قرآن مجید پڑھ لیجئے، کسی نبی کے حال پڑھ لیجئے، قرآن نے حوالہ دیا تو صدق کا دیا، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن کر رہا ہے، صادق الوعد حضرت اسماعیل کا ذکر کر رہا ہے، حتیٰ کہ کسی کا ذکر کیا حضرت مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا تو فرمایا امہ صدیقہ، اس کی ماں سچی تھی، سچ بول رہی تھی، یہ نہیں تھا کہ جھوٹ بول رہی تھی، وہ سچی تھی اپنے اس قول میں۔ ایک حضرت یوسف پر الزام لگا تو قرآن پکار اٹھا یوسف ایھا الصدیق، یوسف تو سچا ہے۔ قرآن کا انداز یہ ہے کہ نبوت کے گرد سچائی کا دائرہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت نہیں منوائی تھی، سچائی پہلے منوائی تھی، پہلے منوائی تھی، صادق و امین لوگوں نے پہلے کہا تھا، نبوت کا اعلان تو بعد میں ہوا۔ تو معلوم ہوا سچ، یہی ماں نے کہا تھا کہ یہ صفت پیغمبر ہے، یہ نبیوں کی صفات ہے، بیٹا بڑا بننا ہے تو ان قدموں پہ چلنا ہوگا۔ یاد رکھ لیجئے دنیا میں کوئی ولایت کا دعویٰ ہی نہیں کر سکتا جس کی زبان سچ بولنے کی عادی نہ، سچائی شرط ہے،
سچ بولنا شرط ہے، یہی قدرت دیکھنا چاہتی ہے کہ اتنا سچا ہو کہ تختہ دار پہ بھی چڑھ جائے تو سچ بول دے، تختہ دار پہ بھی چڑھے تو سچ ہی بولتا چڑھ جائے اور کسی خوف اور لالچ سے نہ آئے، یہی ولایت کی شرط ہوتی ہے۔ حضرت شیخ نے کہا وعدہ کر کے آیا ہوں وہاں سے۔ سردار کہنے لگا وعدہ میں نے اللہ سے کیا تھا سچ بولنے کا، چھوڑ دیا۔ تاریخ کہتی ہے یہ پہلے مرید ہو گئے 18 سال کی عمر میں، یہ سلسلہ پہلے دن ہی چلا راستے میں۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ گھر سے بچہ علم کی تلاش میں نکلے اور سچائی کا زرہ پہن کے نکلے تو یقیناً راستے میں کرامات کا ظہور ہوگا، یقیناً ہوگا، کیونکہ سچائی کے دامن میں بڑی خوبیاں ہوتی ہیں۔ سچائی انسان کی قدرت کا سب سے بڑا اظہار ہوتا ہے۔ ساری خرابیاں تو یہی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہتے تھے۔ ایک صحابی آئے کہ یا رسول اللہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہنے لگا لیکن گناہ گار بڑا ہو، بہت گناہ کرتا ہوں، جتنے بھی گناہ ہو سکتے میں کرتا رہا ہوں۔ فرمایا اسلام سارے گناہ دھو دیتا ہے، اسلام دھو دیتا ہے، گناہ سارے مٹ جاتے ہیں۔ ایک دفعہ کلمہ پڑھو صدقے دل سے، سارے گناہوں سے آزاد ہو جاؤ گے۔ کہنے لگا جی سارے تو نہیں چھوڑ سکتا، کوئی ایک چھڑانے۔ فرمایا میں سارے چھڑاتا ہی نہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول۔ فرمایا نہیں چھڑاتا، صرف ایک وعدہ کر لو کہ سچ بولا کرو گے، ایک وعدہ کر لو، باقی سارے گناہ کرتے رہو، میں تمہیں روکتا ہی نہیں۔ دیکھ چلے گئے اور وہی صحابی سارم سے نیک اور بہتر صحابی بنے۔ فرمایا مجھ سے اس وعدے کے ہوتے ہوئے کوئی گناہ ہوا ہی نہیں۔ یہ ہے جو قوم تھا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ میرے دوستو یوں آئے، کیفیت دی، مرید بھی کیے، بڑے، اللہ نے اولاد بھی بہت دی، اللہ نے اولاد بھی، بیویاں 3-4 تھیں، زیادہ اولاد چلی، کریا پھیلا دیا، دنیا کا کوئی خطہ نہیں جہاں ان کی اولاد پہنچی نہیں ہے۔ لیکن تربیت دیکھیے، حیرت ہے کہ اتنے بچے لیکن سب کی تربیت اس خوبی سے کی کہ سارے ہی امام بنے، دنیا سارے ہی امام بنے۔ میرے دوستو یہی کیفیت تھی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ نے یہی پھر ایک دفعہ مستی میں آ کر کہہ دیا، قدمی حاضہی علی رکبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، ہر ولی میرے پاؤں کے نیچے ہے۔ یہ ایک جملہ کہا، تاریخ حیران ہو گئی کہ کتنے لوگوں کہا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمہ کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ مرو کی پہاڑیوں میں اللہ اللہ کر رہے تھے، چلا کر رہے تھے، بیٹھے ہوئے تھے، ادھر سے آواز آئی، فضا میں گونجتی ہوئی آواز آئی، سر جھکا لیا، فرمایا الا عینی الا راسی و عینی، میرے گردن پر ہی نہیں ہے، میرے سر پر بھی ہے، میری آنکھوں پر بھی ہے۔ سب نے تسلیم کیا، ایسا ولی کہ سب نے تسلیم کیا۔ لیکن یاد رکھ لیجئے ولایت کا حق ادا کر دیا۔ بغداد کی سٹیج پہ کھڑے ہو کے عباسی خلیفہ کو چیلنج کیا۔ خلیفہ بغداد کی حکومت جانتے ہیں آدھی دنیا پر تھی، اتنی بڑی حکمرانی کرنے والے لوگ، سامنے للکار دیا کیونکہ ایک غلط گورنر مقرر ہو گیا تھا، ایک انسان بد کردار تھا لیکن حکومت کے قریب تھا، اسے عہدہ دے دیا گیا تھا، صرف اتنی بات ہوئی تھی۔ ایک گورنر غلط آ گیا تھا، حضرت شیخ کھڑے ہو گئے مسجد بغداد میں اور کہنے لگے کہ اے حاکم وقت، تم نے اظلم الظالمین، ظالموں کا بڑا ظالم کو لوگوں پر مسلط کر دیا ہے۔
لوگوں کا حکمران بنا دیا ہے۔ میں تم سے پوچھتا ہوں کہ کل قیامت میں احکم الحاکمین کے پاس جائے گا تو کیا جواب دے گا؟ اللہ کے حضور کیا جواب دے گا؟ حکومت میں ہلچل مچ گئی کہ حضرت شیخ کا جملہ نکلا ہے، معزول کرنا پڑ گیا، بتا دیا ولی غلط حاکم برداشت نہیں کرتا۔ ایک آیا تھا اڑا کے رکھ دیا، سامنے کا خلیفہ بغداد کو چیلنج کر دیا کہ نہیں یہ غلط ہے، آؤ واپس آؤ۔ میرے دوستو، شیخ حضرت شیخ کا نام تو ہم بہت لیتے ہیں، کبھی جو کام کیے وہ کر کے بھی دکھائیں تو صحیح کام کریں۔ آج ان کے نام پہ پلنے والے کب چیلنج کرتے ہیں حکومت کے عہدیداروں کو؟ کب حکومت کے عہدیدار کہتے کہ یہ غلط ہے؟ حضرت شیخ تو ایک عہدیدار آیا تھا غلط، برداشت نہیں کیا تھا، برداشت نہیں کیا تھا، اور خلیفہ وقت کا نام لے کر تقریر کی تھی۔ کہ جواب کیا دے گا؟ میرے دوستو، ولی کا کام دین نافذ کرنا ہوتا ہے، دین کا سطوت قائم کرنا ہوتا ہے۔ ولی صرف نذرانوں کے لیے نہیں ہوتا، نہیں ہوتا۔ حیرت ہے کہ آج ہم ساری ان کی کرامات بیان کرتے ہیں، کرامات بہت بیان کرتے ہیں، حالانکہ میری معلومات کے مطابق آپ کی کرامت بہت تھوڑی ہے، بہت تھوڑا اظہار کیا ہے کرامت کا۔ آپ نے علم کا اظہار کیا، علم کا اظہار کیا ہے، حتیٰ کہ ایک آدمی پوچھنے لگا کہ حضور میں آپ کے پاس آیا ہوں، فلاں شہر کا رہنے والا ہوں، وہاں ایک ولی ہے اللہ کا، ہم اسے ولی سمجھتے ہیں، وہ قدم قدم پہ کرامات دکھاتے ہیں، اور آپ کے پاس تو میں کئی دنوں سے رہ رہا ہوں، کوئی کرامت ہی نہیں دیکھی، آپ کے پاس کرامت ہی نہیں دیکھی۔ میرے دوستو، وہ سمجھتے تھے کرامت پر ولایت کی بنیاد نہیں ہے۔ داتا گنج بخش نے کشف المحجوب میں لکھ دیا کہ کرامت وجہ ولایت نہیں ہے، تو کہہ دیا، فرمایا یہ اللہ کا کرم ہے، کسی پر ہو جائے، یہ اظہار کی چیز نہیں ہوتی۔ نبی ولی کا کام نہیں کہ لوگوں کو دکھائے کہ یہ کرامت ہے، یہ صرف نبی کا منصب ہوتا ہے کہ اپنا معجزات دکھائے۔ نبی معجزات دکھاتا ہے۔ اگر طالب علم جانتے تو ایک بات کروں عربی قواعد کی، کرامت کا لفظ کروما سے ہے، اور کروما کا فعل عربی میں لازم آتا ہے، متعدی نہیں آتا، یعنی یہ کرنے کے لیے آتا ہے، کروانے کے لیے نہیں آتا۔ کروما کا معنی عزت والا ہونا، عزت دینا نہیں ہے، وہ اکرما ہے۔ کرامت کا لفظ تو ہے ہی لازم، یہ تو متعدی نہیں ہے، یہ شرف ہے جو اللہ انہیں دے دیتا ہے، یہ شرف نہیں ہے کہ دوسروں تک پہنچایا جائے۔ معجزہ باب افعال میں سے ہے، وہ لازم ہے کہ وہ دوسروں تک پہنچتا ہے۔ نبی کا کام یہ ہے کہ معجزہ دکھائے اور دوسروں کو دکھائے، اور ولی کا کام نہیں ہے کہ وہ کرامات دکھائے، وہ تو اچانک کسی کو نظر آ جاتی ہے، وہ تو اچانک نظر آ جاتی ہے۔ کرامتیں ہماری ساری بنیادیں کرامت پر ہو گئی، ساری بنیادیں۔ دادا صاحب نے پورا چیپٹر باندھ دیا کہ کرامت وجہ ولایت نہیں ہے۔ ولایت کیا؟ حضرت مجدد افسانی سے کسی پوچھا کہ وجہ ولایت کیا ہے، ولایت کی شرط کیا ہے؟ فرمایا ولایت کی شرط اتباع شریعت ہے، رسول اللہ کا کہا مانو، یہ ولایت ہے، جو حکم ملا اس پر عمل کرو۔ حضرت شیخ کہنے لگے کہ کیا سن کے آئے ہو؟ کہنے لگے جی ولایت بڑی کرامتیں دکھاتے ہیں، آپ سے دیکھی نہیں۔ تو مسکرا کے جواب دیا، فرمایا برتن چھوٹا ہو تو اچھل جایا کرتا ہے، اس کا وجود برداشت نہیں کرتا اللہ کے انعامات کو، اس لیے چھلک رہا ہے۔ ہمارا وجود اللہ کے انعامات کو قبول کرتا ہے۔ یہ تعمیر دی تھی میرے دوستو، لیکن کیا ٹھیک ہے، لوگوں کو محبت بھی دلانی ہوتی ہے، پیار بھی کرنا ہوتا ہے۔ حضرت شیخ کا قصیدہ غوثیہ ایک شاہکار قصیدہ ہے، حقیقت ہے کہ ایک شاہکار قصیدہ ہے، اس میں سب کچھ بتا دیا کہ میں کون ہوں،
کس شان سے آیا ہوں، کہاں سے لی ہے، اور یہی کہا کہ میرا نام کیا ہے، نام تک بتا دیا، یہ بھی کہہ دیا کہ میں کہاں سے فیض لے رہا ہوں، لیکن اپنے مریدوں کو بھی بتا دیا کہ گھبراؤ نہیں، تم بڑی شاخ سے مل گئے ہو، بڑے شاخ سے مل، مریدی لا تخف واشن فإنی عزوم قاتل عند القتال، اے میرے مریدو کسی بدخواہ کی بدخواہی سے ڈرا نہ کرو، طاقت کے ساتھ زندگی گزارو، عزوم قاتل عند القتال، کیونکہ اگر شیطان سے مقابلہ پڑ جائے گا تو میں سب سے زیادہ عزم اور ہمت والا ہوں، تم میرے سائے میں آئے ہو۔ دیکھیے سائے میں یہ نہیں کہا کہ تمہیں بہت کچھ دے دوں گا، فرمایا تمہیں بچا لوں گا شیطان سے۔ شیطان کرامت بھی یہ دکھائی کہ شیطان سے بچاؤں گا، عزوم قاتل عند القتال، جب بھی نبرد آزمائی ہو جائے گی تو میں لڑنے والا ہوں، میری پناہ میں آؤ تو تمہیں دیں گے۔ میرے دوستو ان کی پناہ یہ ہے، شریعت پہ عمل کرو، ان کے قول پہ عمل کرو۔ میں بہت ہی درد دلی سے کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ نے تو وہ قوم پیدا کی تھی۔ صلاح الدین ایوبی جب بیت المقدس کی جنگ لڑ رہا تھا، مسلمانوں پر ابتلا کا وقت تھا کہ بیت المقدس پر قبضہ ہو گیا تھا عیسائیوں کا، ایک چھوٹا سا حکمران صلاح الدین ایوبی تو شام کا حکمران تھا، ایک صوبے کا حکمران تھا، لیکن اللہ نے اسے توفیق دی اور دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں سے زیادہ بڑا نام بنا، مقابلے پہ آ گیا، کہنے لگا میں جنگ لڑوں گا، لوگوں میرے ساتھ نکلو۔ تاریخ آج بھی گواہ ہے کہ اس جنگ میں جو لشکر تھا اس میں بہت زیادہ تعداد حضرت شیخ کے مریدوں کی تھی، حضرت شیخ کے مرید گئے تھے۔ معلوم ہوتا ہے آپ نے مرید صرف چلہ کشی کے لیے تیار نہیں کیے تھے، مرد میدان پیدا کیے تھے، مرد میدان کیے۔ بیت المقدس فتح ہوا صلاح الدین ایوبی کے سرکردگی میں، تو حضرت شیخ کے مرید تھے ساتھ۔ میرے دوستو یہی فتح ہے، دعا کرتے رہو، ان کی زندگی کا حصہ بنتے رہو۔ یہ میں آپ سے بات کہنے لگا ہوں کہ ان کا نام بھی مجھے کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ ان کا عرس کہہ کے ہم نہیں مناتے، 11ویں کہہ کے مناتے، جب بھی ان کا ختم دلاتے 11ویں کا نام دیتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ ان کا عرس منا رہے ہیں، حالانکہ سب کا عرس ہوتا ہے۔ میرے دوستو اس سے بھی رسول اللہ سے نسبت جڑ گئی کہ ہم رسول اللہ کا بھی عرس نہیں مناتے، میلاد مناتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ عرس تو نشان ہوتا ہے کہ یہ زندگی کامیاب گزار کے آیا ہے، آخر پہ نیک تھا، دنیا سے گیا اس لیے عرس منا رہے ہیں۔ فرمایا نہیں، میرا تو نسبت ہی نیک ہے، 11ویں کی نسبت رکھتا ہوں، نیک ہے۔ اور کیا شہرت لی 11 کے نام پہ۔ میرے دوستو 12 سے آگے نہیں بڑھے، یہ ادب کے تقاضے تھے، ادب، کیونکہ 12 کی نسبت رسول اللہ سے تھی۔ راستے میں ٹھہر گئے، جڑ کے ٹھہرے لیکن آگے نہیں نکلے۔ یہی زندگی کا حصہ ہے، یہی ادب کے تقاضے ہیں جو آپ کی زندگی سے ہمیں ملتے ہیں۔ میرے دوستو دعا مانگیے، لوگ مانگتے رہے، محبت کی بہت عربی میں بھی لکھا گیا، فارسی میں بھی لکھا۔ حضرت شیخ کا دیوان میں نے دیکھا، فارسی کا پورا دیوان ہے، نظم شاعری ہے فارسی میں، اتنی خوبصورت شاعری ہے کہ حیرت ہوتی ہے۔ اور عربی میں تو قصیدہ آپ کے سامنے ہے، عربی میں تو قصیدہ آپ کے سامنے ہے کہ یہ ہے حضرت مولانا حسرت موہانی، جو اردو کا سب سے بڑا شاعر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اردو کا رئیس المتغزلین کہتے ہیں اسے، کہ غزل کا بادشاہ ہے، ہندوستان کا بہت بڑا شاعر۔ ایک بات کہہ گیا کہ یار اے میر بغداد، میر بغداد میں بیمار ہوں شیئا للہ،
دیکھ لو حجرہ اقدس کا اٹھا کر پردہ، دیکھ لو حجرہ اقدس کا اٹھا کر پردہ، کب سے میں حاضر دربار ہوں شیئن للہ، دربار پہ کھڑا ہوں۔ ایک عجیب قریب غزل کا بادشاہ اپنے دیوان میں پوری غزل لکھ گیا، پوری غزل لکھ گیا۔ میرے دوستو یہی زندہ ہے، یہی کیفیت ہے، ہمارے لیے یہی سہارا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے تو ایک نکتہ بھی بتا دیا تھا کہ یاد رکھیں، تیری در سرکار میں لایا ہے رضا اس کو شفیع۔ رسول اللہ کے دربار میں استغاثہ کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے امتی گناہگار ہیں، میں سفارش کے لیے کس کو لایا ہوں؟ سفارش کے لیے تیری سرکار میں لایا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ میرے دوستو یہی ہمارے پاس سرمایہ ہے، یہی ہے۔ پڑھیے گا حضرت شیخ علیہ الرحمہ کی زندگی کو، بہت فیض پھیلا، دوستانی نہیں، یہ شاذلی سارا سلسلہ قادری ہے، شاذلی سلسلہ۔ حضرت ابو بکر شاذلی اتنے بڑے امام ہیں کہ پورے عرب میں، افریقہ میں تو آج ان کی دھوم ہے، افریقہ کے اکثر لوگ شاذلی ہیں، ذکر ہے، سب جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج بڑی قسمت کا دن ہے کہ آج جمعہ بھی ہے اور 11 بھی ہے۔ آج 11ویں گزری ہے، رات ہے، کوشش کیجئے ان کے حضور نذرانے پیش کیجئے۔ یہ نذرانہ ان کو ہے لیکن خدمت غریبوں کی ہے، یہی ہوتا ہے نذرانے کا مقصد، کہ اللہ کی مخلوق جنہیں اچھی روزی نصیب نہیں ہے انہیں ان کے صدقے سے اچھی روزی مل جائے، ان کے صدقے سے اچھی روزی مل جائے۔ دینا تو انہی کو ہے، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ میرا پروردگار کہتا ہے جب آدمی کوئی کسی غریب کو کچھ دیتا ہے تو اس کے ہاتھ میں کچھ دولت کوئی چیز رکھتا ہے، کھا پکا کر کچھ، فرمایا وہ اس کے ہاتھ میں بعد میں جاتی ہے، میرے ہاتھ میں پہلے آتی ہے۔ حدیث مبارک ہے کہ پہلے آتی ہے۔ یہی نسبتیں ہم قائم کرتے ہیں، برکتیں ہوتی ہیں۔ کوشش کیجئے کہ جتنی ہو سکے کیجئے، دیجئے لوگوں کو، غریبوں کی مدد کیجئے، کہ بغداد کے آج بھی آستانے پر غریبوں کا ڈھیرا لگا ہوتا ہے، وہاں ڈیرا لگا ہوتا ہے۔ میرے دوستو آخری بات کہتا ہوں، پچھلے دنوں بہت بمباری ہوئی بغداد پر، بغداد تباہ ہو گیا، سارا کا سارا اجڑ گیا بغداد، لیکن قدرت تاریخ کہہ رہی ہے کہ درویش جہاں جھنڈا لگا دیتا ہے وہ مراد رہا کرتا ہے۔ ان کا مزار ویسے کا ویسا رہ گیا۔ ایک آوارہ بم آ کے قریب گرا تو امریکہ تک سے معذرت کرنی پڑی کہ یہ غلطی ہو گئی ہے۔ میرے دوستو ایک ہیبت ہے اس وجود کی، یہ لوگ قبر میں جا کر بھی اتنی طاقت رکھتے ہیں جو زندہ نہیں رکھتے ہیں، یہ اتنی طاقت ہوتی ہے ان کے پاس۔ ان قبروں کو میرے دوستو ایسے نہ سمجھو، یہ قبریں اللہ کے ولیوں کی قبریں ہوتی ہیں۔ کہنا وہی شعر میں نے کل ہی پڑھا تھا کہ یوں بے سبب تو کوئی انہیں چومتا نہیں، یوں بے سبب تو کوئی انہیں چومتا نہیں، کچھ تو ہے پتھروں میں خد و خال کی طرح۔ یہ پتھر بڑی طاقت ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا میں مدینہ منورہ حاضر تھا تو ہمارے پاکستانی ذرا جذباتی ہو جاتے ہیں، وہ جالی کو ہاتھ لگانا چاہتے ہیں۔ اس زمانے میں اتنی سختی بھی نہیں تھی تو ہاتھ لگا رہے تھے لوگ، تو شرطی مار رہے تھے کہ نہیں لگاؤ نہیں لگاؤ، چھڑیاں مار رہے تھے، ایسے ہی مار رہے تھے۔ ایک چھڑی میں قریب کھڑا درود پڑھ رہا تھا تو مجھے لگی، تو مجھے کچھ دکھ ہوا کہ یہ کیوں چھڑیاں مار رہا ہے، حالانکہ میں قریب نہیں جا رہا تھا، میں دور کھڑا تھا۔
تو وہ اس طرح مارتا مارتا آیا، مار گیا تو لگ گئی، تو مجھے کچھ دکھ ہوا، اسے احساس ہو گیا کہ غلط لگ گئی ہے، تو مجھے کہنے لگا، ایک جملہ کہا عربی میں کہ ھذا حدید فقط، یہ لوگ اس کو چومنے آتے ہیں، قریب آتے ہیں، حالانکہ یہ لوہا ہے۔ حدید لوہے کو کہتے ہیں عربی، کہتا صرف لوہا ہے اور کچھ نہیں ہے اس میں، صرف لوہا ہے۔ میں نے سن لیا کہ ٹھیک ہے کہہ رہا ہے، پھر اس نے مجھے جھنجھوڑا کندھے سے، کہتا یہ حدید نہیں ہے، یہ لوہا نہیں ہے۔ جب اس سے نے بار بار اصرار کیا تو مجھ سے نہ رہا کیا کہا گیا، میں نے ایک جملہ کہا جس سے وہ کانپ گیا، میں نے کہا لماذا تحفظ ھذا الحدید، ارے یہ اگر لوہا ہے تو اتنی حفاظت کیوں کر رہے ہیں؟ یہ لوہا ہی ہے۔ میں نے اسے سمجھایا، میں نے کہا ہمارے ہاں لوہے کی دکانیں جو لوہا بیچتے ہیں، سریا بیچتے ہیں، وہ سڑکوں پہ رکھ کے بیچتے ہیں، وہ تو اندر بھی نہیں رکھتے۔ سریا تو سڑکوں پہ پڑا ہوتا ہے، تم 150 آدمی لگے ہوئے ہو اور 24 گھنٹے لگے ہوئے، آخر تو کچھ ہے۔ یہ سنا تو کچھ پریشان ہو کے پیچھے ہٹ گیا، تھوڑی دیر پیچھے کھڑا رہا، پھر میری طرف آیا اور کندھے سے پکڑ کے آ جاؤ، تعال یا شیخ، آ جاؤ میرے ساتھ آ جاؤ۔ آگے کہا، معاہدہ شریف پہ لے گیا، کہتا قبل ھذا، تم چوم لو، میں تو اجازت دے۔ مجھے خیال آیا کہ ایک خیال آیا تھا دل میں، میرا رسول کتنے جلدی سنتے ہیں۔ میرے دوستو، ہمیں خبر ہے یہ قبریں جاگتی ہیں، یہ قبریں زندہ ہیں، یہ زندگی کا حسن ہے وہاں، اس لیے ہم تذکرہ کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ان کا ذکر کرتے رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما أبدا